الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب یعنی اللہ نے چند کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائش کلمات کو مکمل کیے، پورا کر دی. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نافرمانوں کو یہ چیز نہیں حاصل ہوگی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کا گھر بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام کو نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کی کہ تو میرے گھر کو دونوں پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والے یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. مزید اللہ کا احسان کہ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بھی تھوڑی دیر بیٹھنے، سننے، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ قبول فرمائے. آپ سب کی زندگیوں میں اللہ خیر اور برکت اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے. گزشتہ تفسیر کی مجلس میں
وہ آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور صاف صاف اپنے پیارے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی اتباع ہرگز مت کیجیے۔ ان کی اتباع آپ کر کے ان کو خوش کرنا چاہیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی دلی تمنا ہے کہ اسلام ترقی نہ کرے، آپ کا مشن، آپ کی دعوت دنیا والوں تک کے نہ پہنچے، اس لیے وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ آپ ان کو میری وحی کے خلاف جا کر ان کو خوش مت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ ہرگز نہیں خوش ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اگر ایسا کریں گے تو پھر میری مدد جو ہوگی، میری نصرت جو ہوگی وہ میں روک دوں گا اور آپ کے ساتھ یہ کام پھر نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کوئی طریقہ اور شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیجیے، یہی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی تمنا اور خواہش ہے۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنے مذہب، اپنی شریعت، رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور توفیق اللہ سے مانگیے، اللہ توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں ایک برگزیدہ بہت ہی باوقار پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کی نسل اور آپ کے خاندان سے، آپ کی اولاد سے اللہ نے بہت نبی اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے اللہ نے اپنے آخری اور لاڈلے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے آپ بڑے برگزیدہ ہیں، مشہور و معروف نبی ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ایک مرتبہ یہی بات اور یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دوست کہا، خلیل کہا، اپنا دوست قرار دیا اور لقب دیا ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے نبی کے سلسلے میں کیا کہا اللہ؟ رسول اللہ کا لقب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا تعلق کتنا کیا دوستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی یہ بحث تذکرہ آپس میں کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے ان پیارے چہیتے صحابہ کی بات سن رہے تھے۔ آپ باہر نکلے اور یہ فرمایا کہ تیرے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے۔ خلیل اور حبیب میں بہت فرق ہے، خلیل اور حبیب میں بہت فرق ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے اس سے دوستی کرنا، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے اس سے دوستی کرنا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے چاہا کہ اللہ مجھ سے دوستی کر لے، اور حبیب کا مطلب یہ ہے اللہ نے چاہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے دوستی کروں۔ دوسری بات فرماتے ہیں حبیب کی جو درجہ ہے اور جو حبیب کا مقام ہے وہ خلیل سے بہت ہی اونچا ہے۔ اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے، اس سے اللہ رب العالمین صرف اسی سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ اس حبیب کی حبیب سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور خلیل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور حبیب کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ سے بھی اللہ رب العالمین محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اور آپ کی امت سے بھی اللہ بڑی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔
یہاں بھی اور کل دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اسی لیے آخری وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو آپ سے اللہ یوں فرمائے گا، اے میرے نبی محبوب، آپ کے نام سے بھی جس کا نام جہنم میں ہو اس کو بھی آپ نکال دیجیے آج، یعنی جس کا نام محمد اور احمد ہو اس کو بھی آج نکال لیجیے آپ۔ ہم یہ نہ چاہتے کہ آپ کے نام کی نسبت والا آج جہنم میں پڑا رہے۔ رکھ لیجئے نام گڈو، ببلو، ڈبلو، الو، بلو، کتا، بلی، نبی کے نام سے نام نہ رکھیے۔ میرے بھائی بزرگوں، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجیے، محبت کیجیے، اسی میں شفاعت، سفارش کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ تو حبیب اور کلیم میں یہ فرق ہے۔ تو ان کا تذکرہ یہاں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ واقعات میں نے ذکر کیے تھے، لیکن پھر تازہ کر دوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا۔ چند کلمات کیا ہے؟ مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے وہ آزمائش کہ آگ میں جانا، بچے کو ذبح قربانی کر دینا، بیوی اور بچے کو ملک شام مصر سے لا کر کے مکہ کی غیر زرع وادی میں چھوڑ دینا، اللہ کے حکم سے باپ کو بھی بت پرستی کے سلسلے میں چھوڑنے کی دعوت دینا اور قوم سے لڑ جانا، یہ ساری چیزیں وہ کلمات میں سے بھی ہے جو آزمائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض علماء مفسرین فرماتے کلمات سے مطلب یہ ہے چند شرعی احکامات اللہ نے حضرت ابراہیم کو خاص طور سے دیا، اور وہ کیا دی؟ وہ چند کلمات کہ ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹنا۔ یہ سب سے پہلا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ناخن کا کاٹنا نبیوں کی ایک سنت اور علامت ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناخن پر بہت ہی گہرا نظر رکھا کرتے تھے، اس کو اس حصے سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے تھے تاکہ اس میں گندگیاں جمع نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے کھانے پینے میں اس کے غیر غلط اثرات نہیں مرتب ہو جائیں۔ اس لیے آپ بڑے اہتمام کے ساتھ کاٹتے تھے۔ نبی کی سنت ہے ناخن کا کاٹنا، نبی کے طریقے پر اس میں ثواب ہے۔ کس طرح کاٹنا چاہیے؟ اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے شروع کرنا چاہیے اور پھر لا کے یہاں پر ختم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں جہاں سے چاہو کاٹ دو، کاٹنا مقصد ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق کاٹیں گے تو ایک الگ ثواب ہے اور اس میں نبی کی ایک یاد اور محبت ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ یہاں سے شروع کیجئے شہادت کی انگلی سے اور پھر اس انگوٹھے پر لا کر کے ختم کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پاؤں میں بھی اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو ناخن کا کاٹنا پہلا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور مونچھوں کا کترنا، داڑھی کا بڑھانا، یہ حکم دیا اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے انسانوں میں جن کی داڑھی سفید ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ورنہ اس سے پہلے داڑھی اور بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلی داڑھی کس کی سفید ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ لمبی داڑھی، خوبرو اور حسین تھے۔ جب داڑھی سفید ہو گئی اچانک تو دیکھ کر کے حیران ہوئے اور کہا اللہ اے میرے دوست یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے دوست یہ بزرگی کا علامت ہے، شرافت کی علامت ہے، یہ میرے خاص پسندیدہ چہرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ داڑھی میرے خاص پسندیدہ چہرے والوں کی ہے، یہ بزرگوں کی علامت ہے، بزرگی کی پہچان ہے، شرافت کی پہچان ہے۔ آج ہم اس خلیل اللہ کی اس پہچان کو دلیری کے ساتھ مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو برقرار رکھا اور جاری رکھا اور اپنے صحابہ کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا مونچھیں مڑا دو اور داڑھی کو بڑھا دو، یہ میری سنت ہے۔ جوان الگ ہے، بزرگ حضرات جن کی عمریں 60-70 ہے، کیا نکاح کریں گے آپ؟
کیا دلہن ڈھونڈیں گے آپ یا کسی فیشن نما جگہوں پر جائیں گے؟ موت قریب ہے، وہ چہرہ بنا لیجئے جس چہرے کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جن کی عمریں 60-70 ہو گئی ہے اب تو ان کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، شرافت ہونی چاہیے، بزرگی ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے اس عمر میں بھی وہ روزانہ داڑھی کو قطرتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بچیے اپنے چہرے کو بنائیے۔ اس لیے اگر اللہ کہیں توفیق دے دے تو حدیث پاک میں ہے جب قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، اگر نبی سے دنیا میں محبت، عشق، آپ کی سنت پر عمل، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس مردے کی قبر اور نبی کی قبر مبارک سے سارے پردے کو اللہ ہٹا دیتا ہے، اور مردہ نبی کو دیکھ کر کے یوں کہتا ہے مجھ سے تم پوچھ رہے ہو فرشتہ تیرا نبی کون ہے، میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یہ چہرہ بنائیے، اپنے چہرے پر سنت سجائیے۔ وہ ماں بہنیں اپنے شوہروں کو تعلیم دیں، ترغیب دلائیں۔ جوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کے چہرے سے چہرہ ملا کر کے رکھے۔ اسی لیے ایک بڑے بزرگ تقریباً 35-40 سال تک کے مسجد نبوی میں حدیث پاک کے درس دیتے تھے، حضرت مولانا عاشق علی میرٹھی رحمہم اللہ، بڑے برگزیدہ شخصیت، علماء دیوبند کا ایک بہت ہی بڑا ترجمان، حدیث پاک اور تفسیر قرآن کی تعلیم دینے والے، مسجد نبوی میں سو رہے تھے، خواب دیکھا حج کے موقع پر۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سلام آپ کو کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں تیرا جواب دیتا ہوں۔ اور لوگ سلام آپ کو کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں دیتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے امتی میں ہیں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا بھی جواب دیتا ہوں، اس لیے سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن چہرہ پھیر کر کے جواب دیتا ہوں، نظر میں نظر ملا کر کے نہیں دیتا ہوں۔ جب یہ حال ہے اس وقت میں تو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں تکلیف نہیں مانیے، میں آپ کا ایک چھوٹا بچہ بن کر کے کہہ رہا ہوں جن کی عمریں 60-70 سال ہے، اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجائیے، بے خوف و خطر رکھیے۔ کس سے ڈر ہے؟ بیوی سے ڈر ہے، رشتہ داروں سے ڈر ہے، شادی کرنی ہے، کیا ناچ گانے کے محفلوں میں جانا ہے، غیروں کی پسند ناپسند کی فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے چہروں پر، جوانوں کو بھی چاہیے ہمت سے رکھے۔ فلم دنیا میں کام کرنے والا ایک جوان جب توبہ استغفار کیا اور چہرے پر داڑھی رکھ لی اور ایک جوس کی دکان کھول کر کے حلال تجارت کے لیے بیٹھ گیا تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تو نے سب کچھ ٹھیک کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد تو چہرے پر داڑھی لایا رہتا ہے، اس لیے ابھی تیرا رشتہ ڈھونڈنا ہے مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے چہرے کی داڑھی دیکھ کر کے لوگ رشتہ نہ دیں مجھے۔ کیا خوبصورت جواب دیا، اے میری ماں میں اس پیغمبر کی، اس رسول کی داڑھی رکھا ہوں جس کو اللہ نے 11 بیویاں عطا فرمایا تھا، مجھے بھی دے گا، مجھے بھی دے گا۔ پہچان بنائیے مسلمان کی، پہچان بنائیے، اپنی علامت بنائیے۔ اس لیے داڑھی کی سفیدی بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ وہ لوگ جو داڑھی رکھ کر کے کالا پیلا کرتے رہتے، پینٹ کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یہ کالے والے پینٹ مت لگایا کرو، سفیدی میں نور ہے، اس میں بڑی خوبصورتی اور حسن ہے۔ تو سب سے پہلے داڑھی کا حکم کس کو؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا داڑھی بڑھائیے، ناخن کاٹیے، بغل کے بال زیر ناف صاف کیجئے، ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کی گندگیوں کو صاف کیجئے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات کا حکم دیا، اسی کو کہتے ہیں بکلمات۔ اس کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کے مسائل بھی اللہ نے بتایا، اسی کو کہتے ہیں کلمات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے حکموں کو پورا کیا، اور آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جمعہ کو غسل کیا کرو، کیا کرو؟ جمعہ کو غسل کیا کرو۔
یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت۔ ان تمام 10 امور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی اچھی عادت، بہت ہی اچھی بات اور اخلاق، اللہ مجھے بھی ابراہیم کی شریعت میری شریعت میں داخل کر دی۔ اسی لیے آپ نے بھی فرمایا ناخن کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں مڑاؤ، ناک میں پانی وضو کے وقت میں دو، صاف رکھو، بغل کے بال زیر ناف صاف رکھا کیا کرو، جمعہ کو غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین فرمائے اللہ نے ان حکموں، ان کلمات کو دے کر کے کہہ کر کے ان کو آزمایا، دیکھے کرتے یا نہیں کرتے۔ بعض علماء مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا بھی کلمات ان سے، شاید پہلے کبھی بیان کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 500 بکریاں لے کر کے جنگل میں نکلے تھے۔ ہر ایک نبی سے اللہ نے بکریوں کو چروایا ہے، اونٹ چروایا ہے، جانوروں کو چروایا ہے۔ تو 500 بکریاں لے کر کے نکلے تو فرشتوں نے کہا کہ اب تیرا خلیل ہے اللہ، یہ بکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ دنیا کی مال اور محبت ان کو اب ادھر فرفتہ کر دیا اور آپ کی یاد سے یہ غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے دوست کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ غافل نہیں ہے، میری یاد میں میری محبت میں بھی ہے، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ لہذا ایک فرشتہ صفت انسانی شکل میں جنگل کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آواز دی سبحان اللہ، سبحان اللہ الملک القدوس۔ یہ جملے بہت ہی خوبصورت آواز سے انہوں نے بلندی پر چڑھ کر کے انہوں نے پکارا، پڑھا۔ جنگل میں بکری لے کر کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں کہ یہ آواز اتنی خوبصورت پیاری میرے رب کا کون لے رہا ہے جنگل میں؟ کون ہے جو اتنے اچھی آواز اور پیاری آواز سے میرے اللہ کا نام سبحان اللہ، سبحان اللہ الملک القدوس، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کون ہے میرے رب کا ایسی تعریف کر رہا ہے؟ بکریوں کو چھوڑ کر کے تلاش میں نکلے، ادھر ادھر ڈھونڈے تو وہ مل گیا۔ تاکہ تم تنہا ہو اس جنگل میں، ابھی جو نام لے رہا تھا اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا تھا، آپ ہی کر رہے تھے؟ تاکہ ہاں میں کر رہا تھا۔ سنا مجھے بڑا پیارا ہے، بڑی اچھی آواز ہے، بہت ہی خوشی ہوئی مجھے، ذرا ایک مرتبہ پڑھ کر کے سناؤ، بہت دل تڑپ رہا ہے اللہ کے نام تیرے سے سننے کا۔ آج ہم لوگوں کا دل قرآن سننے کے لیے نہیں تڑپتا ہے، سبحان اللہ کہنے کے لیے زبان آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ جسم کے رگ رگ میں شیطان نے ہمیں غیر غلط چیزوں کو بسا دیا ہے، ہماری زبان پر جھوٹ، غیبت، اسی لیے سبحان اللہ کی لذت نہیں آتی ہے۔ ہمارے خون کے رگ و ریشوں میں شیطان دوڑتا ہے، اسی لیے قرآن کے اثرات نہیں ہونے دیتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن سے محبت، اللہ کے نام سے محبت کیجئے، دیکھیے اس کا لطف اور مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ لہذا سنا بھائی ایک مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو، تاکہ فری نہیں پڑھوں گا، فری کچھ دیں گے تب پڑھوں گا۔ آج اگر مانگ لیں گے کچھ دو گے تو ارے مولوی دیکھو دنیا دار ہو گیا ہے، کچھ آپ دیجئے تب پڑھ کے سناؤں گا، فری نہیں۔ تاکہ دیکھو جنگل میں آیا، میرے پاس دینار و درہم بھی نہیں ہے، کچھ ہے، صرف بکری ہے میرے پاس، ایک مرتبہ سنا دو، میں آپ کو بکریاں دوں گا۔ کتنے دو گے؟ کتنے دیجیے گا؟ کہا کہ 500 ہے، 250 دے دوں گا۔ کیا سنا رہا ہے؟ ہم پورا قرآن سنا دیں، امام پورا قرآن سنا دے، آپ کے بچوں کو پڑھا دے، محبت نہیں آتی دل میں، دینا لینا تو دور کی بات ہے، محبت اور قدر بھی نہیں آتی ہے۔ 250 بکریاں دوں گا، ایک مرتبہ سنا، بکلماتین، وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الملک القدوس۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے کلمات، آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 250 دے دوں گا، سنا دیا، 250 پر سودا ہوئے۔ کہا کہ دل نہیں بھرا، ایک بار اور سنا دو۔ بہت اچھا ہے، تیری آواز بھی بڑی پیاری ہے، بہت اچھا ہے، اپنے نفس کو پاک کیجیے، تب اچھا لگے گا قرآن سننا۔
اذان سننا، اذان کے کلمات تبھی اس کان سے رگ و ریشوں میں پہنچے گا اور وہ کھلبلی مچا دے گا، ابھارے گا کہ اللہ کی محبت میں، اور بستر سے اٹھا کر کے مسجد لے آئے گا۔ محبت نہیں ہے ہم لوگوں کے دلوں میں، ہم نفس پرست ہو گئے ہیں، نفس کا غلام بن گئے ہیں۔ آج مسلمان جوان کیا بوڑھا کیا ادھیڑ نفس کی پرستی، نفس کی غلامی میں اتنا اندھے ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ اب گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بہو اور بیٹیوں پر نظریں غیر غلط ڈالنا پسند کر لیا ہے لوگ۔ میرے بھائی بزرگوں، بچیے، یہ نفس جہنم میں لے جائے گا، ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کا غلام مت بنیے۔ یہ چند لذتوں کے لیے ہے یہ نفس پرستی، ورنہ ہلاک و برباد کر دے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچیے، اپنے نفس کو پاک صاف رکھیے۔ اذان کی کلمات کی محبت اسی لیے نہیں ہوتی اور ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ 250 دے کر کے ایک مرتبہ سے نے کہا کہ دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا کہ 250 میں ہے کہاں؟ ہے بھی میرے پاس بکری ہے 250، یہ لے لو 250۔ پھر سنائے ایک مرتبہ، کہا کہ ابھی بھی دل نہیں بھرا، اور دل چاہتا ہے ایک مرتبہ سننے کا۔ قرآن بار بار کیوں لوگ پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف بار بار جانے کے کیوں ارادہ رکھتے ہیں؟ نبی کے روضے پر بار بار حاضری کی شوق محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ماں باپ کو بار بار دیکھنے کی محبتیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب اس دل میں عظمت، اس دل میں قدر، اس دل میں محبت، تو بار بار ایک چیز کی طرف کھینچتا ہے دل۔ لہٰذا کہا کہ بھائی سنا دو۔ سنائے تو 250 میں کام۔ کہا کہ ابھی بھی دل نہیں بھرا، ایک بار اور سنا دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ بکلمات، کیا دو گے اب؟ بکریاں تو 500 تھی تو دے دیا میں۔ کہا کہ تم سیدھے سادھے آدمی ہو، بکریاں چرانا جانتے نہیں ہو تم۔ بکریاں تو لے لیے، دے دیے میں نے 500، لیکن چرانا تجھے نہیں آتا ہے، بکریاں بہت دوڑاتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد بکریوں کے چرانے کے لیے شاید تم کو ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا پڑے گی؟ چرواہے کی ضرورت پڑے گی۔ تم ایک مرتبہ میرے رب کا وہ نام سب سنا دو، میں تیرا چرواہا بن کر کے تیری بکریاں چرایا کروں۔ ہم تو دنیا کی ماں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے نہیں دے رہا ہے یہ گھر، یہ بار، یہ دکان، یہ تجارت، لیکن سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا جب جنازہ کفن میں لپٹ دیے جائیں گے۔ محبت اتنی ہی کیجیے جتنی دنیا ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اتنی محبت دنیا سے مت کیجیے کہ ہماری قبر کو تاریک کر دے، آخرت کو برباد کر دے۔ ضرورت کے بقدر ہم محبت کریں، کرنے کا حکم ہے، اپنانے کا حکم ہے، لیکن نمازیں چھوڑ کر کے، قرآن چھوڑ کر کے، زنا اور بدکاریوں میں جا کر کے، حرام غم میں جا کر کے نہ، یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ چرواہا بن کر کے تیری بکریاں چراؤں گا، میرے رب کے وہ کلمات سنا دو، سنا دو۔ سنا دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ بکلمات، جن کلمات کی آزمائش بھی تو نے پوری کر دی ہے۔ جب آپ بکریاں لے کر کے چلے تھے گھر سے، فرشتوں نے رب سے محبت میں شکایت کی۔ اللہ نے فرمایا میرا دوست ابھی دوست ہے، محبت ہے اس کے دلوں میں، ہے محبت، دیکھو دیکھو۔ اس لیے تیری آزمائش ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام، آپ پوری کر دیے۔ آپ کے دل میں اللہ ہی کی محبت، اسی کی قدر ہے۔ یہ فرشتہ ہے، اس کو بکری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرشتہ ہے، بکری کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے۔ لہذا آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کامیابی کے بعد اللہ کی طرف سے ایک انعام، کیا انعام؟ کہ اب آپ کو گھر سے یہ 500 بکریاں لے کر کے جنگل میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کے گھر سے فرشتے نکال کر کے لائیں گے، جنگل سے چرا کر کے پھر تیرے گھر میں واپس کر دیں گے، واپس کر دیں گے۔ آج نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے تجارت کریں گے نقصان نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے آپ دوسرے کام کریں گے نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ والے بن جائیے، اتنا بنیے کہ 5 وقت کی نماز، حلال حرام کی فرق، صبح کو قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، بہو بیٹیوں کے ساتھ عزت، آبرو، یہ سب خیال، بیوی کا حق اور حقوق،
یہ سب کر کے رہیے، آپ وقت کے ولی سمجھے جائیں گے میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انعام کے طور پر میں فرمایا اب آپ کے لیے میں فرشتے کے مقرر کر دیتا ہوں، بکریاں لے جائیں گے لائیں گے، اب آپ کو چرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے آپ بالکل فٹ آئے۔ بکلمات فاتمہن، اللہ آزماتا ہے کبھی دے کر کے تو کبھی لے کر کے، دونوں طریقہ اللہ کو، کبھی گھر دیتا ہے کبھی بے گھر کر دیتا ہے، کبھی دولت دیتا ہے کبھی غریبی بھی دیتا ہے، دونوں سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس آزمائش کا جانچ یہ ہے کہ اگر اللہ لے لے اور اس پر آپ صبر کریں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ لینا رحمت ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد جو اللہ نعمت دے گا وہ انگنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ دے کر کے آزما رہا ہے اور آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتی رحمت ہے، خیری خیر ہے۔ لیکن اگر دیا اللہ اور آپ نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے میرے بھائی بزرگوں، یہ وبال جان ہے، عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے لوگو یاد کرو حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، چند کلمات سے پوری کر دی ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے تو ہم لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دینا چاہتے ہیں، یعنی پیشوا بنا دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے امام اور مقتدا بن جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ہم تو امام بن جائیں گے، میری اولاد؟ پتہ چلا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی دین ایمان کا فکر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اس کے ملازمت کی فکر کرتے ہیں، ان کے تمام دنیاوی ترقی کے لیے ہم رات اور دن پسینے بہا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنی محنت سے نمازی نہیں بنایا، ایماندار نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، اسلام سے نہیں جوڑا اور اسلام کی اس کی قدر نہیں سمجھایا تو آپ بدنصیب باپ ہیں، کل اللہ آپ سے ضرور سوال کرے گا۔ اس لیے باپ کو فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم فکر کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد۔ اللہ نے فرمایا نافرمانوں کو تو امام نہیں بناؤں گا، فرما برداروں کو میں بنا دوں گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حسب و نسب سے پیارے آقا محمد رسول اللہ تشریف لائے، اور حضرت اسحاق سے یعقوب اور یوسف اور پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے۔ تو میرے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اولاد، پتہ چلا باپ نیک تو اولاد بھی نیک ہے۔ باپ بگڑا ہوا ہوگا تو آپ کتنی تعلیم دے دیجئے وہ اولاد کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ قسمت ہے اللہ اگر ہدایت دے دے، لیکن ماں باپ کی بگڑی ہوئی حالات پر اولاد کو کبھی بھی دینداری تقویٰ نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، بڑی دل کے درد سے کہتا ہوں اس وقت پر فتن زمانہ ہے، بہت ہی فتنہ ہم سب کو گھیر رکھا ہے۔ گھر کے بستر سے لے کر کے کالج، یونیورسٹی، مدرسے، مسجد، ہر جگہ فتنہ آ چکا ہے۔ خود بھی بچیے اور اپنی اولاد کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ مرتد ہونے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بلا سے ٹل جائے، میری بیٹی کسی کے ہاتھ میں چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا مرتد ہو کر کے کسی مذہب میں چلا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر دنیا تو اسی کا ہے، گمراہی اور ہدایت دونوں راستے کھلے ہوئے۔ اس لیے اپنی اولاد کی فکر رکھیے۔ اللہ فرمایا نافرمانوں کو ہم نہیں دیں گے، ہاں فرما بردار اولادوں کو ہم دیں گے، لہذا اللہ نے دیا۔ آگے فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں ایک ہی گھر ہے جس کی برکت سے دنیا قائم ہے، وہ گھر خانہ کعبہ ہے۔ جب تک کہ اس زمین پر خانہ کعبہ ہے دنیا قائم رہے گی، جب اللہ اس زمین سے خانہ کعبہ کو اٹھا دے گا دنیا کو اللہ ختم فرما دے گا۔ یہ حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ طواف کرتے رہیں گے، اچانک خانہ کعبہ اوپر اٹھ کر کے جا رہا ہوگا، لوگ روکنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ چلا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی یہ آخری علامت ہوگی،
یہ آخری علامت ہوگی، اس کے بعد دنیا فنا اور ختم کر دیے جائیں گے۔ پتہ چلا دنیا کے لیے خانہ کعبہ ایک امن کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ ثواب اس معنی کر، یہاں جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب کم، وہاں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1 لاکھ، کتنے؟ پتہ چلا خانہ کعبہ کی برکت سے ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، تو ذریعہ ہے ثواب کا، نیکی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ کو دیکھو گے تب بھی تیرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ چھونا، محبت، عقیدت یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے صرف تو اس کی برکت سے اللہ ایک گنہگار کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ سے محبت رکھا کیجیے، دل کے در سے اس کو دیکھنے کے لیے دعائیں کیا کیجیے، اللہ اپنے گھر کو دکھا، اپنے گھر کے خلاف سے اے اللہ مجھے بھی چھونے کی توفیق نصیب فرما۔ دعا کرنے میں کچھ گھٹے گا؟ نہیں گھٹے گا، دعا کیا کیجیے، زبان نہیں گھسے گی، دعا کیا کیجیے، توفیق ملے گی تو الحمدللہ، نہیں تو دعا کا ثواب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ اور امن کا ذریعہ بنایا۔ امن کا ذریعہ اس طرح سے وہاں قتل نہیں کیے جائے گا، وہاں قتل نہیں، کوئی اگر آدمی قاتل بھی وہاں آ جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو حرم سے باہر لایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں کسی جاندار چیز کا مارنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں کسی طرح سے کسی کو دھمکانا حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں کسی طرح سے کسی کو چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو خوف زدہ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ امن کا شہر ہے، امن کی جگہ ہے۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، زندگی نہیں قیامت تک کے خانہ کعبہ سے محبت کرنے والے رہیں گے دنیا میں، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کعبہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام پر نماز کی جگہ بنا دو۔ خانہ کعبہ کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس جگہ پر ایک علامت رکھ دی گئی ہے، اور وہ علامت کیا ہے؟ وہ پتھر ہے، وہ 2 پتھر آئے تھے جنت سے، ایک پتھر حجر اسود جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ایک یہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم پاؤں رکھتے تھے تو وہ لفٹ بن کر کے اوپر چلا جاتا تھا۔ یہ بھی پتھر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی جنت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف کھڑے ہو جاتے تھے اس پر، اور میٹیریل سامان تعمیر کے دیتے تھے تو پتھر اوپر چلا جاتا تھا، نہ سیڑھی کی ضرورت پڑتی تھی نہ کسی اور چیز کی، یہاں تک کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم، یعنی قدم کے نشان بھی پڑے ہوئے آج۔ اس کو خوبصورت گنبد کی شکل میں بالکل مقام ابراہیم کے پاس میں اس کو نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے میسر ہو جائے تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ اس لیے جب موقع ملے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر موقع نہیں ملے تو مقام ابراہیم کی نیت اور تصور سے حرم پاک میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے تو وہی ثواب ملے گا جو اس کے قریب ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مصاب ابراہیم مصلی۔ تیسرا وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، اور ہم نے حضرت ابراہیم اسماعیل سے ایک بات کی عہد لی، وہ کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ کیا رکھنا؟ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، خانہ کعبہ کی طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی میرے گھر میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے میرا گھر پاک صاف رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین لکھتے ہیں صرف یہ حکم خانہ کعبہ کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی مسجد کا بھی حکم یہی ہے۔ وہاں تو حضرت ابراہیم اسماعیل سے اللہ نے حکم دے کر کے اللہ کا گھر جہاں جہاں ہے دنیا میں اس کا بھی حکم یہی ہے، اس کو پاک صاف رکھو۔ پاک صاف 2 چیزوں سے، ناپاکی 2 چیزیں ہیں، کتنے؟ ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی۔
ایک ہے جسمانی، ایک ہے ظاہری ناپاکی اور ایک ہے باطنی ناپاکی۔ ظاہری ناپاکی مسجد میں کوڑا کرکٹ، پیشاب پاخانے اور کوئی گندگی کی چیزیں، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ ظاہری ناپاکی ہے۔ حکم ہے کہ اس کو پاک صاف رکھو، اس کو خوب صاف صفائی کرو، گندگی نہیں رہنے دو، یہاں پر کسی طرح سے ظاہری گندگی نہیں ہونی چاہیے، صرف خوب اس کا اہتمام۔ اور باطنی ناپاکی یہ ہے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہیں ہونی چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، کسی اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے باطنی ناپاکی۔ لہذا دونوں سے پاک رکھو، ظاہری ناپاکی سے مسجد کا پاک صاف رکھنا، جس طرح کعبے کے حکم ہے اسی طرح ہر دنیا کی پوری مسجدوں کا حکم ہے، لہذا پاک صاف رکھنا چاہیے۔ بیڑی سگریٹ پی کر کے مت آئیے، پیاز کچے کھا کر کے نہ آئیے، گٹکا پان کھا کر کے مت آئیے، ایسی چیزیں مت پہن اوڑھ کر کے آئیے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہر اس چیز سے علماء منع فرمائے جس سے نمازی اور عبادت کرنے والوں کو تکلیف محسوس ہو، اس سے مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھتا ہوں بعض مسجدیں میں لائٹیں بڑی خوبصورت لگا دیتے ہیں لیکن پاک کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، خاص کر استنجا اور بیت الخلاء کا پاکی صفائی نہیں رکھتے ہیں لوگ، یہ ایسی گندگی ہے اور اس طرح بری عادت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض مسجدوں میں جا کر کے دیکھنے کا موقع کبھی ملا تو ضرورت پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہاں آ گئے ہیں؟ کیوں؟ بعض جگہ کے ذمہ دار حضرات اتنے ناقص ہوتے ہیں، ان کو تو آنا ہوتا نہیں ہے، وہ آ کر کے تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ صرف جمعہ اور عید اور بقرعید اور شب برات شب قدر کے وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور عام مسجدوں میں اور عام نماز کے وقت میں آنا جانا ان کا ہوتا نہیں ہے، لہذا پاک کی صفائی کا وہ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ استنجا خانہ پاک صاف رکھیے، بیت الخلاء بہت صاف ستھرا رکھیے، وہیں سے آدمی آئے گا طہارت حاصل کر کے، وہاں سے آئے گا وضو کرنے کے لیے، پھر وہاں سے آئے گا مسجد میں۔ اگر بیت الخلاء صاف نہیں، استنجا خانہ صاف نہیں تو پھر آدمی کی عبادت کیسے ہوگی؟ کبھی کبھی تو اتنے نااہلی، اللہ حفاظت فرمائے، ڈبے سال بھر تک ایک ہی ڈبہ پڑا رہتا ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لوگ بدلتے تک کے نہیں، دیواریں اتنی گندی ہوتی ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پان اور گٹکے کھا کر کے لوگ ضرورتیں مسجد میں پوری کرتے، بیت الخلاء میں اس کو گندا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ذرا کر کے دیکھو، اپنے گھر میں گٹکا پان بیڑی بیت الخلاء میں ذرا پیو، گھر کی عورتیں دیکھیں ڈانٹیں گی، روکیں گی، وہاں ڈر سے تو نہیں لوگ کرتے، آ کر کے مسجد میں یہ سب کام کرتے ہیں، یہ سب بالکل اخلاق کی گری ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے مسجد میں بیت الخلاء کے لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ایک سے دو چار آدمی کو رکھنا چاہیے۔ آپ میں بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہیں، حرمین کو دیکھے ہیں، لاکھوں لاکھ انسان افطار کرتا ہے، لاکھوں لاکھ انسان کے لیے دسترخوان لوگ بچھاتے ہیں، قسم خدا کی 5 منٹ میں ایسے صاف کر دیتے ہیں کہ کہیں کھانے کا ایک ذرا سا ٹکڑا نظر نہیں آتا ہے، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے چلے جائیں یا اس کے چندے پر ہماری صرف نظر ہو، بلکہ اس کی پاکی صفائی طہارت پر بہت گہری نظر ہو۔ میں واقعہ سنایا ہوں، حضرت امیر المومنین مسجد نبوی کے دروازے سے بند کر کے کرتے اتار کر کے خود جھاڑو دیا کرتے تھے، کسی کو معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ ایک وفد آ گیا، ایک مہمان لوگ آ گئے، ان کو ملنا بڑا ضروری تھا، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں امیر المومنین کہاں ہے، کہاں ہے امیر المومنین، ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہیں نہیں، لوگ پریشان ہو گئے، اس وقت امیر المومنین ہے تو ہے کہاں۔ مسجد نبوی کا دروازہ اس لیے کھولا گیا کہ مہمان کو بیٹھا دو تھوڑی دیر کے لیے، تب تک کہ کہیں ہوں گے تو تلاش کر کے جائیں گے۔ لوگ جب مسجد کے دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت امیر المومنین آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، جن کی رائے پر 17 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں۔
میرے بھائی بزرگوں جانتے تھے ایک پیغمبر ابراہیم اسماعیل کو اللہ نے مسجد اور اللہ کے گھر کے صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں نجات ہے، اس میں بڑی کامیابی ہے، تبھی تو اللہ نے نبی کو دوست کو حکم دیا۔ اس لیے نمازیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے مسجد میں پاکی صفائی کا۔ صرف ذمہ داروں ہی پر ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ آئیے تو پاک صاف ہو کر کے آئیے۔ آپ اپنے پاس سے کوئی گندی چیزیں لے کر کے نہیں آئیے، آپ کے کپڑے اتنے بدبودار نہ ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، آپ کو ایسی چیز لے کر کے نہیں آئیے جس سے مسجد گندی ہو جائے۔ پاؤں دھوئیے، صاف رکھیے، باوضو ہو کر کے آئیے، اور پھر آ کر کے خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی چیز نظر آئے آپ اٹھا لیجئے، حکم مت کیجئے اے مؤذن ادھر آؤ، اے خادم ادھر آ جاؤ۔ اللہ کے گھر میں سب خادم ہیں برابر، اس لیے نمازیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، مصلیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صرف یہ کہہ کر کے بعض لوگ تو ایسے ہیں صفائی خود نہیں کریں گے بلکہ اعتراض، یہاں کے ذمہ دار ٹھیک نہیں، یہاں کے مؤذن ٹھیک نہیں، یہاں کا خادم ٹھیک نہیں، دیکھو یہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ ارے اس دربار خدا میں آئے ہیں آپ، یہاں کسی کا نہیں چلتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی یہاں بندہ ہے نہ کوئی بندے نواز ہے۔ یہاں بادشاہ کی بھی جگہ برابر ہے، یہاں رعایا کی بھی جگہ برابر ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کبھی صفائی کیجیے۔ آپ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت، آئیے کبھی مسجد میں جو قرآن پاک رکھا رہتا ہے گھر سے ایک پاک کپڑا لے آئیے اور اس کو صاف کیجیے، مؤذن پر حکم نہیں دیجیے۔ مسجدوں میں دیکھتا ہوں میں تو الحمدللہ شہر کے 10 مسجد میں ایک ہفتے میں جاتا ہوں، تفسیر قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے مسجدوں میں جانے کا موقع دیتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہوں یہاں کے مسجد کے لوگ قرآن پر کتنا خیال رکھتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔